صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुज़म्ज़िमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार आब ज़मज़म के मालिक दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूए अर्ज़ पर मौजूद पानियों में सबसे बेहतरीन पानी ज़मज़म का है। ये पानी भूख मिटाने का काम भी करता है, प्यास बुझाने का काम भी करता है और तमाम बीमारियों के लिए मूजब शिफा है। मुतअद्दिद रिवायात से ये बात साबित है कि इस पानी को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन मुबारक शामिल है। नाज़रीन किराम, मुद्दतों की तरसती जबीनें और तरसी हुई रूहें जो थीं, उनको एक हस्ती ने खुदा आशना ही नहीं किया बल्कि सजदों की लज्जत और कुलूब को ज़िंदा भी कर दिया।
بر صغیر میں تاریخ کے مطابق سب سے پہلے جو ہستی یہاں پہ تشریف لائی وہ حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد جو ہستی تشریف لائی اور آ کے بر صغیر میں دین اسلام کا جو تھا شجر اس کی آبیاری کی اور پھر لوگوں کو خدا آشناس کیا، وہ ہستی وہ تھی جن کے بارے میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے یہ شعر کافی ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور پھر درویش لاہور علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز مہر او تابندہ گشت۔ ناظرین کرام، سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حیات پاک میں ہی لوگوں نے آپ کو تاریخ میں پتہ چلتا ہے گنج بخش کہنا شروع کر دیا تھا، اور جس کی آپ نے پذیرائی نہیں کی۔ آپ نے کہا میں کیا گنج بخش ہوں، یہ گنج بخش تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنج بخش ہے، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، یہ انکساری اور عجز تھا ان کا۔ لیکن معرفت کے جام جو ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں کہ پچھلے تقریباً 1000 سال سے لٹائے جا رہے ہیں، اور بر صغیر ہی نہیں باہر کے بھی اولیاء کرام جو تھے، شاذ کوئی بڑے اولیاء میں سے ایسا ہو جس نے سیدنا علی حجویری کی بارگاہ میں آ کے حاضری نہ دی ہو۔ وہ خود شناسی بھی سکھاتے تھے لوگوں کو اور خدا شناسی بھی دکھاتے تھے، مجرموں کو محرم ان کی تعلیمات نے بنا دیا، اور خود اس بات پہ فخر کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میری جو تصنیف ہے کشف المحجوب، یہ کتاب اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو دوسری کتاب کی حاجت نہیں رہتی۔ اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تو فرماتے تھے کہ یہ کشف المحجوب جو ہے یہ ایک مرشد کامل کا کام دیتی ہے، جو اس کتاب کو پڑھ لے اس کو مرشد کامل کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ مجھے یاد آتے ہیں قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے بہت کئی سالوں تک سیدنا علی حجویری کے مزار پاک پہ درس دیا کرتے تھے کشف المحجوب کا۔ وہ کہتے تھے میرا تجربہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی بھی کام ہو اور علمی طور پہ اس کو کوئی مشکلات ہو، 40 دن میں خود جا کے مزار پاک پہ بیٹھ کے کشف المحجوب کے 40 حصوں میں اس کو کر کے پڑھے 40 روز تک، تو اللہ تعالیٰ اس پہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہوگی اس میں اہل علم جو میرے ساتھ شریک ہیں، جناب رضا الدین صدیقی صاحب ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں آپ اور اسکالر ہیں، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز اور اپنا خاص انداز اور لہجہ ہے جناب محمد یوسف اظہر سے منقبت سیدنا علی حجویری کی بارگاہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ڈاکٹر اپنے صدیقی صاحب، پہلے آپ سے میں شروع کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یہ شہر جو ہے یہ شہروں کا کتب ہے، کتب الارشاد، اس شہر کو ارشاد فرمایا گیا، یعنی شہروں کا کتب، اور نسبت اس وجہ سے ہے سیدنا علی حجویری کو۔ جی، حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ امت کے اکابر اولیاء میں سے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ بلا شک و شبہ تصوف کے ستون کہے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ علم ظاہر کے حوالے سے، علم باطن کے حوالے سے، کشف المحجوب کا آپ نے ذکر کیا، اس کے سرسری مطالعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا کوئی متداول علم ایسا نہیں تھا جس پر نہ صرف ان کو دسترس تھی بلکہ مجتہدانہ بصیرت بھی حاصل تھی۔ ٹھیک، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 400 ہجری آپ کے تولد کا سال ہے، اور غزنی افغانستان کا معروف شہر ہے۔ ٹھیک، محمود غزنوی تاریخ کا ایک بڑا کردار ہے، اور عہد غزنوی میں ہی آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ زمانہ مسعود غزنوی کا تھا، وہ بیٹا تھا سلطان محمود غزنوی کا۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، سادات حسنی میں سے ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، 24 کیرٹ کے سید۔ جی ہاں۔ اور لیکن کچھ پشتوں سے آباء و اجداد نے پیشہ سپاہ گری اختیار کیا ہوا تھا،
درس و تدریس اور تبلیغ سے ہٹ کر. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو محمود غزنوی تھے یہ خلافت اسلامیہ کے اشارے پر یہاں پہ بہت سے فتنے پنجاب میں پھیلے تھے، ملتان میں فتنہ باطنیہ نے بڑا جڑ پکڑا ہوا تھا، تو محمود غزنوی کو ان کی بے خونی کا حکم تھا. پھر وہ ایک جہاد کا بھی ایک حقیقی عمل محمود غزنوی فاتح سومنات تھا، تو پھر ان کے آباء و اجداد اس خدمت کے حوالے سے محمود غزنوی کے لشکری ہو گئے، جسے اس زمانے میں زنگی کہا جاتا ہے. لیکن داتا صاحب کا رجحان طبع علم کی طرف تھا، فقر و درویشی کی طرف تھا. انہوں نے علم حاصل کیا. علم کے جو ابتدائی واقعات ہیں وہ کم ملتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جس زمانے میں آپ لاہور تشریف لائے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل آپ سے ہی گویا کہ آغاز ہوا، آغاز یہاں ہوا. تو اس وقت مورخین نہیں تھے، باقاعدہ روایتیں موجود نہیں تھیں، اور درویش کو کوئی اپنے واقعات بیان کرنے سے اتنی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، وہ چھپتے تھے بلکہ چھپتے نہیں تھے. کشف المحجوب میں کچھ ایسی چیزیں آپ نے بیان کی ہے جن کا تعلق روحانی تربیت سے ہے یا سفر سلوک سے ہے. آپ دیکھیں جو بھی واقعہ ہے کسی میں کوئی خود ستائی نہیں ہے، بلکہ بعض واقعات تو ایسے ہیں جس میں ایک اپنی کمزوری بیان کر دی جو کوئی نہ کرے جی، اور وہ اس لیے ہے کہ تاکہ آنے والے لوگوں کی روحانی تربیت. ڈاکٹر تنولی صاحب، انسانی نفسیات کو جتنا اولیاء کاملین سمجھتے ہیں اتنا کوئی نفسیات دان نہیں سمجھ سکتا. اور پھر انداز تبلیغ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا علماء اپنی زبان سے اور صوفیاء اپنے عمل سے تبلیغ کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت اگر آپ دیکھیں تو پورے جو اسلام کا نظام تصوف ہے، جو اسلام کا نظام اخلاقیات ہے، اسلام کی ایتھکس ہے، اس کے اندر اتنی قداور شخصیت ہے اور اتنی مثالی شخصیت اور اتنی بے نظیر شخصیت ہے کہ بہت کم آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. ٹھیک، یعنی اگر آپ تصوف میں کوئی بہت ہی کمپوزڈ اور بیلنسڈ شخصیت آپ 2 3 4 کہنا چاہیں تو ان میں ایک داتا حضور ہوں گے. صحیح، اتنی بیلنسڈ، علم اور عمل کا ایسا مرکب، حسین امتزاج. اچھا غائی صاحب، مرج البحرین، مرج البحار جناب، علم اور معرفت کا، اور اس کے اندر کیا کچھ آپ کی شخصیت کے اندر ہے، فکر کا پہلو، فکر کا بھی. غائی صاحب آپ دیکھیں کہ تصوف کو جب آپ نے انٹروڈیوس کروایا کشف المحجوب تو بات کہاں سے شروع کی؟ علم سے شروع کی. پہلا چیپٹر علم کا ہے، اس کے بعد پھر فقر کی بات کی، پھر تصوف کی بات کی. اچھا اس کے بعد غائی صاحب آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر جس انداز سے آپ نے تصوف کے بنیادی تھیمز کو ایکسپلین کیا ہے، میں عرض کروں کہ آج کے اخلاقیات کے بڑے بڑے جو مفکرین ہیں ان کی ڈھیروں کتابوں پہ شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا، چند جملے بھی کشف المحجوب کے باری ہوں گے، کوئی شک نہیں. اس کی وجہ اتنی اس میں معنویت ہے. اور غائی صاحب صرف یہ کشف المحجوب نہیں، اگر آپ کشف المحجوب کو پڑھیں، یہ کشف المحجوب جس طرح صدیقی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ایک لحاظ سے اسپرچول انٹورج بھی ہے داتا گنج بخش کا. یہ تو ان کی روحانی بایوگرافی بھی ہے، تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے. وہ تو ہے. داتا گنج بخش کا اپنا اسپرچول انٹورج ہے، ان کا اپنا روحانی سفر ہے، جیسے امام غزالی کی المنقذ ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں اس میں آپ کئی جگہ فرماتے ہیں، کسی موضوع کی وضاحت فرماتے ہیں اس میں میری کتاب بھی موجود ہے. جیسے خرقہ پوشی پہ بات کی، فرمایا اس پہ میں نے الگ سے کتاب لکھی ہے، اسرار الخرق والمؤونات. اچھا اس کے بعد چوری کا سلسلہ اس دور میں بھی تھا، جمع و تفرقہ کی بات کی، کتابیں چوری ہو گئی ہوتی، جمع و تفرقہ کی بات کی جو بڑا بنیادی تھیم ہے صوفیاء کا. فرماتے ہیں اس پہ میری الگ سے کتاب ہے البیان لأہل الاعیان. مقام جمع کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس پہ میری الگ سے کتاب ہے بحر القلوب. یعنی اس کتاب کے اندر آپ نے اپنی کئی کتابوں کے ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ اس پہ میں نے الگ سے پورا کیا ہے، یا میں مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ مطلب پورا ہو جائے. آپ نے زمانے کے اہل علم سے رابطہ، اتنا بڑا ایکسپوئر پوری یعنی مسلم ورلڈ کے اوپر آپ دیکھیں آپ کی نظر ہے. یعنی آپ جب اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں کہ میں دمشق کے اندر بیت الجن میں تھا تو میرے شیخ طریقت بیمار تھے، گود میں تھے، اب دیکھیں کہاں تھے وہ. یعنی کیا رسائی ہے. اور میرا خیال ہے جو میں نے حساب لگایا ہے 300 تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا، خراسان سے ملا، خراسان کے 300 صوفیاء ٹوٹل جو ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 2000 کے قریب تعداد بن جاتی ہے. اس سے بھی بڑھ کے. اچھا غائی صاحب جن لوگوں سے گئے، اچھا جن لوگوں کا انہوں نے چین میں پہنچے، فرغانہ میں ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں یہ خراسان کا آپ نے ذکر کر دیا. فرماتے ہیں میں وہاں کے 300 اولیاء سے ملا جن میں سے ہر ایک اس مقام و مرتبے کا ہے کہ وہ تنہا پورے عالم کے لیے کافی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو شمس سعادت اور آفتاب ہدایت ہے وہ اس وقت خراسان کا مقدر ہے. اتنے بڑے لوگ خراسان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان سے رابطے میں کون لوگ تھے؟ اچھا ڈاکٹر مجھے یہ یاد آیا، ابھی میں حال میں چین گیا تھا کوئی 1.5 ماہ پہلے،
تو وہاں اولیاء کے مزارات میں نے حاضری دی. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں وہاں کتنے کتنے بڑے اولیاء تھے, تبھی تو وہاں گئے. اچھا اور صاحب اب ان کی دیکھیں کرامات ذکر داتا حضور کا جو صوفیاء سے تعلق ہے, فرماتے ہیں ابو القاسم گرگانی, اچھا ان کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اپنے زمانے میں بے نظیر اور لاسانی ہیں. کتنا جس بڑا طرح سے انہوں نے طریقت کے اصولوں کی حفاظت کی ہے اور شریعت پہ چل کے سفر کو طے کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. فرماتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے احوال اور کیفیات بیان کرنی شروع کر دی. تو جیسے میں نے شروع کی تو شیخ پہ کیفیت طاری ہوگی, وہ گردن سر جھکایا انہوں نے اور سننے لگ گئے. دریں اثنا میرے دل میں خیال آیا کہ میرے وہ مقامات ہیں جن سے شاید پہلے شیخ کو آشنائی نہیں. آپ نے سر اٹھایا, فرمایا علی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف مقامات تم پہ گزرے ہیں؟ ان مقامات سے سب گزرتے ہیں. میں اس لیے نہیں متاثر ہو رہا کہ تم ان مقامات سے گزرے ہو, میں اس لیے مؤدب ہو کے بیٹھا ہوں کہ یہ اس ذات کی باتیں ہیں. واہ 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 واہ. طریقت کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد جو ایک پیراگراف انہوں نے کوٹ کیا ہے ابو القاسم گرگانی کا, وہ دنیائے طریقت, دنیائے معرفت اور من کی دنیا کا کوئی جوان مرد ہی کہہ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے ابو القاسم گرگانی نے فرمایا مت بھولنا طریقت کیا ہے. جب تم اللہ کی طرف چلتے ہو تو تم سمجھتے ہو میں واصل باللہ ہو گیا. جب اس راہ سے ڈگمگا جاتے ہو تو اپنے خیالات کو معرفت کا رنگ دینے لگتے ہو. اپنے خیالات کو, اپنے خیالات کے گمن گیریوں میں نہ رہنا, کامیابی اس میں ہے. جتنے بھی بلند تر تمہارے احوال و مقامات ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کا تعلق نہ چھوڑنا, بندگی کا تعلق نہ چھوڑنا. اچھا جیسے ہی میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے علامہ یاد آ گئے. انہوں نے فرمایا نا ابو القاسم گرگانی نے کہ یہ تمہاری کیفیات تنہا نہیں ہیں, احوال جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں, پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر. اچھا جی, توحید باری تعالیٰ پہ بڑا زور دیا آپ نے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی زبان پہ کیا تھا؟ توحید توحید توحید. صحیح, 3 بار ارشاد فرمایا. اور وہ شخص کیسے شرک آلودہ ہو سکتا ہے جس کا کہنا یہ ہو کہ 100 دم غافل 100 دم کافر. واہ 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 واہ. جی, جو ایک لمحے کی غفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا, وہ کس طرح جو ہے وہ شرک میں آلودہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. اور دیکھیں جو ایک تربیت ہے, سلوک ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی ایک سنت سے مراد یہاں ایک طریقہ, سنت با میں نے لفظی معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ مخلوق کو دیا ہے اس تک پہنچنے کا. جب انسان وہ طریقہ اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پہ ہی عمل کرتا ہے, جس میں بڑا خوبصورت واقعہ خود داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب سعادت اور شقاوت ازل میں مقدر ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے, تو یہ آزاد بندے کس توقع پہ پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں اور کیوں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے نظر بھر کے دیکھا اور کہا کہ علی, سعادت اور شقاوت سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ زنگی کے بیٹے کے مقدر کا دروازہ کھل جائے, چونکہ زنگی میں نے جیسے عرض کی کہ 3-4 پشت سے آبا و اجداد فوجی تھے, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ زنگی کے بیٹے کے مقدر کا راستہ کھل جائے تو اس کے دل میں اپنے کسی محبوب بندے کی محبت پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. کھولتا اللہ کے حکم سے ہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کھولتا اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے سے ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہے جو سلوک کا تو مطلب ہی راستہ ہے نا, تو اس کو ایڈاپٹ کرنا جو ہے یہ کوئی توحید کے منافی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صوفیاء کا توکل, صوفیاء سے زیادہ توکل کون کر سکتا ہے جی, اور صوفیاء کا اللہ کی ذات پہ اعتماد. اور وہ زمانہ سن 400 ہجری کا آپ دیکھیں تو وہ ایک سیاسی ابتلا کا زمانہ تھا, انتشار کا زمانہ تھا, لیکن 40 سال تک آپ مصروف سفر رہے. اور خود اشارتاً کہا کہ ایک ایسا درویش ہے جس نے 40 سال اللہ کی تلاش میں سفر کیا اور کوئی نماز جماعت سے ہٹ کر نہیں پڑھی, اور ہر جمعے کو کسی بستی میں قیام کیا تاکہ نماز جمعہ کی جو اجتماعی سنت ہے وہ بھی ادا ہو جائے. تو یہ دیکھیے کہ اس حزم و اتحاد سے اس زمانے میں سفر کرنا یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کا ہی نشان ہے نا جی. حضرت داتا گنج بخش حضرت ابو سعید کی بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں مجھے ابو مسلم جو تھے فارسی, انہوں نے بتایا
کہ میں جب ان کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابو سعید کی تو بڑی شان و شوکت، لباس فاخرہ، کہتے میں تو ایک معمولی سے کپڑے، ایک چادر پہنی ہوئی تھی، پسینے کی وجہ سے کپڑے میل سے چمڑا بنے ہوئے تھے، کچالے اور بڑے پٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو دل میں خیال آیا کہ یہ ایک ایسا فخر ہے کہ اتنی شان و شوکت اور میں گدڑی بھی ہوں، اصل فخر تو یہ ہے. تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے فوراً میری طرف توجہ کی اور ابو سعید نے فرمایا کہ تصوف تو اللہ سے دل لگانے کا نام ہے، اس کا لباس سے تو کوئی تعلق نہیں. اچھا وہ بات بتائے نا، انہوں نے کہا کہ پہلے تصوف نام کے بغیر تصوف تھا، اب صرف نام رہ گیا، اور ہاں پہلے وہ ایک حقیقت تھی، نام نہیں تھا، اب نام ہے اور حقیقت غائب. یہ اس دور میں ہی ہو گیا. جی غازی صاحب، یہ ان کا درجہ اخلاص اور وہ معیار تھا حق شناسی کا اور کردار کی بلندی کا کہ جب تک عمل روح کا حامل نہ ہو اس کو عمل نہیں سمجھتے تھے. سیدنا علی حجویر کی یہ شان ہے غازی صاحب کہ انہوں نے جو تصوف کی رسمیات ہے، تصوف کے اعمال ہیں، تصوف کے معمولات ہیں، ان کی معنویت کو اجاگر کیا اور علم کے اوپر، استدلال کے اوپر دیکھیں بنیاد رکھی. فرمایا کہ دین جڑ ہے اور تصوف شاخ ہے. واہ، کبھی بھی شاخ جڑ کے بغیر نہ ہری ہو سکتی ہے نہ پھل پھول سکتی ہے. اچھا کمال کی بات، جب وہ علم پہ بات کرتے ہیں کہ تصوف کے لیے اور صوفی کے لیے علم ضروری ہے، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ جاہل صوفی کون ہوتا ہے. فرماتے ہیں جاہل صوفی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے پیر کی صحبت اختیار نہیں کی. جس نے اپنے پیر کی صحبت اختیار نہیں کی. پہلی بات. دوسری بات، اس نے کسی مرد کامل سے کسب ادب نہیں کیا. تیسری بات، اس نے زمانے کی سختی برداشت کیے بغیر صوفیاء کا لباس پہن لیا ہے. اور چوتھی بات، اپنی حماقت کی وجہ سے وہ سب کو اپنی جیسا سمجھتا ہے. جب کسی میں یہ خرابیاں اکٹھی ہو جائیں، فرماتے ہیں اس پر حق اور باطل کے امتیاز کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب تصور کریں کیا معیار ہے ان کا، کہ جب تک آپ علم کے بنیادی معیار کو حاصل نہیں کر لیتے آپ عمل پہ نہیں آ سکتے. آپ نے اپنی زندگی کی مثال دی، بڑی معروف مثال ہے. فرماتے ہیں میں درس دے رہا تھا اور زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس کر رہا تھا. اونٹ کی زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا. 4 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا اونٹ، اس کے کیا مسائل ہیں. بیٹھا ہوا ایک آدمی تھا درویش، اس نے 2-3 منٹ تو میری باتوں کو برداشت کیا، پھر اٹھ کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ کے تسبیح شروع کر دی. میں نے اس کو بلایا، کدھر چلے گئے بھی؟ اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، مجھے ان مسائل سے کیا لگا، میں ان مسائل پہ کیوں وقت ضائع کروں. آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس کچھ نہیں تو تجھے ان مسائل کی جو لوگ بیٹھے ان سے زیادہ احتیاج ہے. اچھا. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے تمہیں کبھی زکوٰۃ لینی پڑے گی. اگر کوئی تجھے زکوٰۃ اونٹوں کی دے رہا ہو، تو درویش ہے، راہ حق کا مسافر ہے، تجھے یہ تو پتہ ہو میں زکوٰۃ صحیح لے رہا ہوں کہ غلط لے رہا ہوں. واہ 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 واہ. یہ احتیاط جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا، صوفی جو ہوتا ہے غازی صاحب وہ اتنا باریک بین ہوتا ہے راہ حق پہ چلتے ہوئے. لولی صاحب، سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے معراج بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں. اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین رستہ، شارٹیسٹ پاسیبل، وہ گیٹ تھرو گائیڈ، وہ کیا بیان کی کہ باعث بستامی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے، قرب اللہ کا حاصل ہوا. اس کو معراج بایزید تصوف کی کتب میں کہتے. تو کہا یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا، عبادت ریاستیں کر کے تیرے قریب پہنچا، کوئی شارٹ کٹ. تو اللہ کے حتف غیبی سے آواز آئی کہ بایزید میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، ان کے نالین پاک کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، مجھ تک یوں پہنچ جاؤ گے، سبحان اللہ، ایک ساتھ میں پہنچ جاؤ گے. اب یہ جو درس ہے دینا ایک واقعہ سے کہ اصل اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ شارٹیسٹ ہے وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب مصطفیٰ ہے. جی، اور ادب کا پہلو بھی ہے اس میں. ہاں ادب کا بھی. یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بلکہ کہا نالین کی خاک، نالین کی خاک کو. واہ واہ واہ. ادب بھی سکھا دیا، اتباع بھی سکھا دیا، اتباع بھی سکھا دی، راستہ بھی بتا دیا، منزل بھی بتا دی، منزل مقصود بلکہ بتا ہی نہیں دی، پہنچا بھی دیا. بالکل کیا صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، جو انہوں نے جاہل صوفی کا ذکر کیا اس کی خرابی یہ بیان کی نا، اس نے کسی صاحب کمال سے ادب نہیں سیکھا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ حضرت داتا گنج بخش نے تصوف کی بنیاد جس تصوف کی تعلیم دی وہ شریعت پر، کوئی کتاب و سنت پر مبنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی اتباع پر اور آپ کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے. اور غازی صاحب جو کشف المحجوب ہے اور آپ کا جو طریقہ تعلیم ہے، اس کا کمال ہی یہ ہے، یہ یک وقت مبتدیوں اور منتہیوں کے لیے رہنما ہے. ایسا ہی ہے. جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی جو ایکسیلنس حاصل کر چکے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے. نہ کہ سارا پیر کامل
کاملانہ رہنما، یہ دونوں باتیں اس کتاب کے اندر جمع ہیں۔ جس بھی کنسیپٹ کو آپ دیکھیں، جب آپ اس کنسیپٹ کو لے کے چلتے ہیں، مثلا سما، ہر زمانے میں اس پہ ڈیبیٹ رہا ہے کہ سما کے بارے میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ایک شیخ سے ملنے کے لیے گیا، جب میں وہاں پہنچا تو گرمی کی شدت تھی، سفر کی سختیاں تھیں، میرا بڑا برا حال تھا، اور میرے روحانی احوال کی وجہ سے کچھ طبیعت بھی بڑی پراگندہ تھی۔ جب پہنچا تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور فرمایا کہ علی تمہاری کیا چاہت ہے، کیا تمہیں چاہیے، کیا پیش کروں؟ میں نے کہا حضور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس سما کی احتیاج ہے۔ انہوں نے فوراً قوال بلا لیے، محفل سما بپائی۔ جب محفل سما ختم ہوئی، فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضور اب مجھے کچھ بست حاصل ہو گیا ہے، طبیعت میں انشراح آ گیا۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک جملہ کوٹ کیا وہاں پر شیخ طریقت کا، فرمایا علی ابھی تم مبتدی ہو، جب تم منتہی ہو گئے، جب مشاہدے کی منزل پہ پہنچ گئے تو تمہارے لیے سما کی آواز اور کوے کی آواز ایک جیسی ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ اب اگلی بات گائی صاحب دیکھیں، آپ نے ایک شیخ کا بلکہ اپنے شیخ طریقت کا قول کوٹ کیا، فرمایا میرے شیخ طریقت یہ فرماتے تھے کہ السماء زاد المسترین، وہ لوگ جو فرا کے حق کی وجہ سے اضطرار میں ہیں ان کی طاقت سما ہے، جو اللہ سے دوری کی وجہ سے اضطرار میں رہتے ہیں ان کی کیفیت پراگندہ رہتی ہے، ان کی طاقت سما ہے، یعنی سما آپ کو طاقت دیتی ہے، آپ کی قوت کو مجتمع کرتی ہے۔ صحیح۔ اچھا اس کے بعد ایک اور شیخ کا قول لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ فلاں شیخ یہ فرماتے ہیں وہ کیا سما کہ آپ نے سما سنا اور اثر ختم ہو گیا؟ سما وہ ہے جو بغیر انقطاع کے ہو اور بغیر انفصال کے ہو۔ فرماتے ہیں اصل سما گلشن محبت میں ہمت کو جمع کر لینے کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، آپ ایک ایسے حال پہ جا پہنچیں، واہ واہ، ایک ایسی کیفیت پہ جا پہنچے، سما ہو یا نہ ہو وہ کیفیت آپ سے زائل نہ ہو۔ واہ واہ، اب یہ منتہی ہیں، یعنی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء آخری وقت تک سما سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ وہ یہ چیز ہے کہ وہ جو کیف ہے ابدی قربت حق کا کیف، اس کے استحکام کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب عجب بات ہے، جتنے بر صغیر کے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز سے آپ شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد بابا فرید گنج شکر، خواجہ نظام پاک پہ آ جائیں، دور حاضر میں سیال شریف کے خواجہ شمس الدین سیالوی آ جائیں، پیر مہری شاہ گولوی آ جائیں، پیر محمد کرم شاہ آ جائیں، یہ جو پیر پٹھان توسے والے آ جائیں، خواجہ غلام فرید آ جائیں، نام لیتے جائیں آپ، ہر کوئی یہاں پہ آیا ہے۔ داتا جو ہے وہ ہندی میں کہتے ہی اسے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری سخی ہو، گڈ بیٹر بیسٹ جی۔ تو یہ ایکسٹرا آرڈنری سخی کو بعض لوگوں کو داتا کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، حالانکہ یہ انسانی محاورے میں داتا اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخی ہو۔ صحیح، تو وہ ہندی کا یہ لفظ ہے جی۔ تو وہ چونکہ ہے ہی داتا گنج بخش، تو جو آتا ہے اسے اپنا مقصوم جو ہے وہ مل جاتا ہے، اس کی نیت کے مطابق مل جاتا ہے جی، خالی کسی کو وہ نہیں کرتے۔ اور قرآن و سنت کو یا شریعت کو ان سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا ہے؟ شریعت تو ان کا حال ہے، ان کا کال نہیں ہوتا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ کتابیں پڑھنے والے صاحبان کال باتیں کرتے ہیں، یہ تو بہت اگلی منزل کے لوگ ہیں نا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ یہ تصوف اور سلوک کا سارا سفر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ شریعت پہ حق الیقین ہو جائے۔ ٹھیک، سالک جب منزل پہ پہنچتا ہے تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا ہے، اور یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے نا، لیکن ہمارا یقین پردے میں، ٹھیک، تو وہ سفر سے گزر کے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ شریعت نے کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے جی۔ اور داتا صاحب کا جو مسلک ہے وہ تو صاحب کا مسلک ہے، جنیدی ہے نا، تو ساری عمر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے مستقیم الاحوال رہے اور کیسا انہوں نے جاگ کے پیرا دیا، اور آج تک ان کا پیرا ہے اس خطے میں، اس کی برکت جی سے ہے۔ شہروں کا قطب الارشاد، شہروں کا قطب الارشاد ہے۔ یہ آج انہوں نے خوب کہا کہ تصوف کی جو ہائر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ ادھر سے مور لگتی ہے۔ اس زمانے کے کچھ درویشوں کو میں نے دیکھا آخری عمر میں جب سکت نہیں تھی، بعض ایسے بابا نور خان، انہیں علاج مال سے کبھی دلچسپی نہیں تھی، صحیح، لیکن جو آخری سال تھے اس میں وہ باقاعدہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے لاہور آیا کرتا۔ ہاں، بڑی زیارت کی۔ حکیم محمد عنایت خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ ان کی آخری سال لاہور کی ہی رستے میں گزرے جی، تو مجھے اس سے محسوس ہوا کہ یہ جو ڈاکٹریٹ ہے نا وہ ادھر ہوتی ہے، وہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ اور بعض درویشوں نے یہ کہا ہے کہ داتا صاحب جو سلوک مجددیہ سے آپ خود واقف ہیں، جو منتہی منازل ہیں ان میں ایک حقیقت کعبہ ہے جی۔ غور کیجئے کہ جو حرم کے اثرات اور ماحول ہے نا وہ آپ کو اس کا پرتو داتا گنج بخش کے مزار پہ نظر آئے گا جی، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ تو جو حقیقت کعبہ کے انسٹرکٹر ہیں نا وہ بعض درویشوں نے کہا کہ وہ داتا صاحب ہے۔ واہ واہ واہ، ہاں جی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. بالکل. ویسے بات تو ہے جی، ایک بندہ ہے، بالکل، نہ فوج ہے نہ اس کے پاس کچھ اور ہے، ٹی وی ریڈیو بھی دونوں استعمال نہیں کیے انہوں نے. اس وقت تھے ٹی وی؟ بھائی صاحب قبلہ ان کے پاس جو ٹی وی تھا وہ مشاہدہ حق دکھانے والا ٹی وی تھا، اور ہمارے پاس اور آج کروڑوں ٹی وی آ گئے ہیں، کروڑوں ہیں. یہ تو ہم تو مقروض مقروض ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں اس خطے کے. بھائی صاحب میں ہمارا نام پتہ نہیں کیا ہوتا، کون سا رام گھاسی رام ہوتا. ان کا ایمان، ان کا ایقان، ان کی قوت کردار، ان کی طاقت تقوی اور ان کی تبلیغ دین کی مساعی ہے کہ آج ہم الحمدللہ نور ایمان سے منور ہیں. اچھا غازی صاحب، چونکہ آپ نے علامہ کا ذکر کیا تو علامہ کے والے سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ جب غلام قادر گرامی کا بھی ذکر ساتھ کر دیں. جب حضرت داتا گنج بخش بیت الجن میں اپنے شاہ طریقت کے پاس تھے اور ان کے شاہ طریقت ان کے سر انور آپ کی گود میں رکھے ہوئے تھے، تو اس واقعے کو کشف المحجوب میں داتا حضور نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے کسی پیر بھائی کے کسی معاملے کی وجہ سے تو کبیدہ خاطر تھا، میری طبیعت پہ بوجھ تھا. تو میرے شاہ طریقت نے مجھے دیکھا اور فرمایا، بیٹا میں تجھے ایک نقطے کی بات بتانے لگا ہوں، اگر تم اسے پلے باندھ لو تو زندگی بھر تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکے گی. وہ نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر سوار نہ کیا کرو، ان کو بس وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھوڑ دو، نظر انداز کر چھوڑ دو، نظر انداز، اس پہ توجہ نہیں کرنی. کبھی کوئی حالت مستقل نہیں رہتی، ہاں ایک جیسی صورتحال اچھی بری نہیں رہتی. ادھر نہ دیکھو، ہاں جب تم ادھر دیکھو گے تو تم خیر اور شر کے قید سے اوپر ہو جاؤ گے. اچھا یہ پورا واقعہ زبور اعجم میں علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے، آپ اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں. علامہ لکھتے ہیں، پیر ما گفت جہان بر روش محکم نیست. میرے پیر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دنیا ایک حال پہ قائم نہیں رہتی. از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرت. تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے برا سلوک کرے، اسے نظر انداز کر دیا کرو. پورا وہ واقعہ یہاں شعر میں بیان کر دیا اللہ. اور بات کیسے شروع کی؟ پیر ما گفت، میرے مرشد نے مجھے یہ سمجھایا ہے. اچھا ایک داتا صاحب کا بڑا سٹائل ہے کہ جہاں پہ کوئی بات اپنی عظمت کی ہے، اپنی کرامت کی ہے، اپنے علم بلندی کی ہے، روحانیت کے، وہاں کہتے ہیں ایک درویش، ایسا ہی ایک درویش کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ایسا ہی. اور جہاں کمزوری ہے وہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور ایک مدت جو تھا میں تجرد کی زندگی بسر کر رہا تھا، پھر اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہو گیا. غازی صاحب آپ دیکھیں جو بڑے لوگ کوئی بیان کرتا. غازی صاحب یہ بڑے پن کی علامت ہے. ایسی باتوں سے وہ ڈرے گا جو اندر سے کھوکھلا ہوگا. دیکھیں نا، فرماتے ہیں میں سفر میں تھا تو میرے ساتھ کچھ ایسے نوجوان بیٹھے تھے، تو انہوں نے انسی کھیل شروع کر دیا. میرا کوئی روحانی مقام کب کا ان کے باز میں تھا، حتیٰ کہ بائی بستامی کے مزار پہ میں جا کے وہاں چلا کشی کی، وہاں جاروب کشی کرتا رہا کتنا عرصہ، مسئلہ حل نہیں ہوا. انہوں نے مجھے کیلے کھاتے تھے اور چھلکے مجھ پہ پھینکتے تھے، اور میں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا. میں نے کچھ مذاق، خربوزے، تو میں مذاق ان کا برداشت کرتا رہا. ان کا وہ عمل ختم ہوا اور میرا عقدہ کھل گیا. اللہ بھائی صاحب یہ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے. اور وہاں انکساری. اچھا ایک بڑا دلچسپ اس میں یہ واقعہ آپ نے اشارہ کیا، اس میں ایک بہت بڑی دلچسپ بات ہے. کہتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ میری طرف اشارہ کر کہہ رہے تھے کہ ہم درویش ہیں، بڑے صوفی ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ سچ ہی کہہ رہے تھے، واقعی میں ان میں سے نہیں تھا. اچھا یہ انداز بھی ہے غازی صاحب. کشف المحجوب میں آپ کو یہ آپ کی ہلکا پھلکا مزاح بھی ملے گا، بڑے پیارے انداز سے اس طرح بھی باتوں کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی بالکل ایک فطری انداز ہے. اور غازی صاحب یہ جو ان کی باریک بینی ہے نفس کی احوال کو جانچنے کی، اور ہر عمل کی معنویت. اب دیکھیں فرماتے ہیں تم جتنا مرضی مجاہدہ کر لو، جتنا مرضی مجاہدہ کر لو، تمہارا مجاہدہ تمہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک فیضان الہی تمہارا ہم سفر نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ جس عمل کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے جو روح ہے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک غازی صاحب جتنی بھی ظاہرداری ہو سکتی ہے، سب سے ظاہرداری کا عمل کیا ہے؟ لباس ہے. ٹھیک، لباس سب سے ظاہر ہے نا. ٹھیک، اس سے ظاہر چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. نہیں. اس پہ آپ نے جو پورا باب قائم کیا اس میں اس کا بھی معنی بیان کیا. فرمایا صوفی جب خرقہ پہن لیتا ہے مت سمجھو یہ صرف خرقہ یا لباس ہے. کالر کا ایک مطلب ہے، اچھا آستین کا ایک مطلب ہے، تریزوں کا ایک مطلب ہے، کمر بند کا ایک مطلب ہے، دامن کا ایک مطلب ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کالر کا مطلب یہ کہ تمہارے گلے میں اللہ رب العزت کی غلامی کا توق ہو. دو آستینوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پر خوف اور رجا ہوں.
واہ واہ واہ. طریزیں سلائی ہوتی ہیں، یہ قبض اور بسط ہے. دامن یہ پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے. غازی صاحب یہ ساری بات آپ پڑھیں تو ایک دم خیال یوسف علیہ السلام کی قمیص کی طرف چلا جاتا ہے. واہ واہ واہ. اس قمیص نے ہی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، گواہی دی، بچایا تھا. اور اس پاک دامنی کے نور نے ہی یعقوب کی آنکھوں کا نور لوٹا دیا. واہ واہ واہ. آپ تصور کریں کہ داتا حضور یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی عمل مجرد عمل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک روح ہے. کمر کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عصمت نفس ہے. جو کرسی ہے لباس کی، اس کا مطلب اللہ کے مشاہدے میں استقامت اور جمعیت خاطر ہے. تم اللہ کے مشاہدے میں آؤ، پھر ایسے بیٹھو کہ اٹھ نہ سکو. وہ شاذلی سلسلے میں کہتے ہیں نا کہ یہ جو پگڑی باندھتے ہیں، بالکل، اس کا ہر جو وہ جو کیا ہلکا پیچ جو اس کا ہر پیچ ہے، اس کا ایک مطلب ہے، ہر پیچ کا مطلب ہے، اس کا ایک مطلب ہے. جی ہمارے جو چار تر کی ٹوپی پہنی جاتی ہے، اس کا مطلب چار ترک ہیں. اچھا، 4 ترک ہے. ہاں، کیا کیا ہے؟ ترک دنیا، ترک عقبہ، جی ترک مولا، ترک ترک. حتیٰ کہ ترک کو بھی ترک کر دو. کیا بات ہے؟ ترک مولا ہے کہ یعنی اپنی ولایت کا احساس نہ ہو. ہاں، اخلاص کی آخری منزل جو ہے. اور ترک یہ ہے کہ ترک کو بھی اپنی عادت نہ بنائیں، جب ضرورت ہو تو اسے بھی چھوڑ دیں. یہ زوم نہ ہو کہ میں نے سب کچھ ترک کر دیا. واہ واہ. وہ جو آپ نے نفس کی دیکھیں، یہ نفس چھوڑنے کا انتہا ہے نا، جس طرح صدیقی صاحب کے میں نے اشارہ فرمایا، یعنی اپنے نفس سے کتنا نکلنا ہے. یہ خیال ہی چھوڑ دو کہ میں نے آپ کے لیے کچھ چھوڑا ہے. دھوکے بہت ہیں. روحانیت کی منزل میں ہر لمحے پہ اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. وہ ایسا ہی ہے، اور ابلیس آپ کا دشمن ہے. اس سے ہم تو دور حاضر کے تصوف اور اس کو کیسے آپ کوئی موازنہ کریں گے؟ بھائی صاحب بہر میں جو ہم نے بات کی تھی کہ جاہل صوفی کا جو کرائٹیرین انہوں نے بتایا اور صافی خمیدہ جو اس کے بتائے ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اخلاص سے نفس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کشف المحجوب کا خلاصہ اگر آپ ایک لفظ میں لے کے آئیں تو اس کا نام ہے اخلاص. جب تک اخلاص نہیں ہوگا ہم اپنی ذات کو آگے رکھیں گے، ذات حق ہماری ترجیح نہیں بنے گی، اللہ کی رضا ہماری ترجیح نہیں بنے گی، شریعت کے احکام ہماری ترجیح نہیں بنے گے، قوم کا مفاد ہماری ترجیح نہیں بنے گا. غازی صاحب یہ جو صوفیاء کی تعلیم ہے یہ صرف جنت کا چکر نہیں ہے، یہ جنت لینے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کی آئیڈیل سوسائٹی اس کے بغیر نہیں بن سکتی. کرپشن کیوں ہے اس سوسائٹی میں؟ لا کی وائلیشن کیوں ہے؟ آپ نے اپنی ذات کو حاوی کیا ہوا ہے. آپ اپنی ذات کے خمار میں ہیں، اپنی ذات کے مفاد کے بت کے پجاری ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیا ہے. صوفی کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کے حق کا سوچیں، تعلق باللہ، تعلق باللہ. آپ نے وہ اور اخلاص کے اس درجے پہ پہنچے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے سب کچھ کر کے بھی اس زوم میں نہ جائیں کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے. یہ تعلیم آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی سوائے صوفیاء کی بارگاہ کے. ٹھیک. اور صوفیاء کی صحبت جو ہے وہ بہت اہم ہے. یعنی ایک تو ہے نا وہ اپنی زبان سے جو کرتے ہیں ارشادات وہ آپ سنتے ہیں، ایک ہے ان کے پاس بیٹھ کے ایک جو ان کے وجود پاک سے قدسی شعائیں نکلتی ہیں اور جو ان کا اورا ماڈرن زمانے ہر شخصیت کا اثر. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، جاسوس القلب انہوں نے کہا بس جی کہ ان کی نظر ہوتی ہے جی قلوب پہ ہوتی ہے. ہاں، وہ ابو سعید ابو الخیر فضل اللہ کا کیا خوبصورت واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ جا رہے تھے ایک سفر میں تو برف باری شروع ہو گئی. تو مرید کو خیال آیا کہ میں اپنا کمر بند 2 ٹکڑے کر کے ان کے پاؤں میں باندھ دوں. لیکن پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر تنولی جو ہے اس نے ہمیں کوئی 10 دفعہ یہ واقعہ سنایا. آج میں نے نہیں سنایا. آج میں اس بات پہ تھا، میں تیار تھا آج آپ سنائیں گے. میں کہوں نہیں، بڑی دفعہ سنایا. آپ ہمیں جاسوس القلب مان لیں. اب یہ دیکھیے کہ شیخ یعنی کہ وہ ہونا چاہیے جو دل میں آنے والے خطرات سے بھی واقف ہو. اور انہوں نے نگرانی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا، اسی لیے وہ بڑی اچھی بات پروفیسر عبد الرفیق اختر کی ہے کہ یہ نیات کی درستگی کرتے. یہی حضرت جنید بغدادی کا قول ہے سر. اپنے تصوف تصحیح خیال ہے، اپنے شیخ کے تصحیح خیال ہے، تصحیح خیال کا نام ہے. خیال کو ٹھیک کرنے کا نام تصوف. اپنے شیخ کے جو واقعات بیان کیے دونوں میں تو ان کے دل میں خیال آیا نا، شیخ نے فوراً تنبیہ کی. اور اسی طرح اپنے جو واقعات بیان کرتے ہیں، ابو القاسم گرگانی کے میں پاس گیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا یہ اس طرح ہے. اور ہر برائی جو ہے وہ بھی تو خیال سے ہی جنم لیتی ہے نا. صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک نگران ہوتا ہے، ایک شخص جو کہ راستے کو جاننے والا ہے. ٹھیک. انسان پھر اپنی انانیت میں، یہ غلط فہمی میں نہیں رہتا. انسان اپنی غلط فہمی میں تو چلتا رہتا ہے، لیکن کوئی بتانے والا ہو تو اپنے سے بڑا جب اس کو سمجھ لیتا ہے. اچھا یہ بھی تو ہے نا تصوف میں کہ اپنے آپ کو غسال کے ہاتھ میں جس طرح مردہ ہوتا ہے اس طرح اپنے آپ کو دے دو. چشتیوں کا یہ بڑا مشہور قول ہے. جی ہاں بالکل اس طرح. جی
کہ جی وہ بن جاؤ مردے بن جاؤ وہ جدھر موڑے ادھر مڑ جاؤ۔ ایک اور میں نے پڑھا ہے ابھی کال حال ہی میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ موم جیسی ہوتی ہے تم موم اپنے آپ کو بنا لو اور سانچہ مرشد کے پاس ہوگا، وہ اس موم کو جدھر ڈالے گا وہ سانچے کی جو چاہے وہ شکل بنا دے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، دانت کے درد کا علاج۔ سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے منہ پر پھیر لینے سے دانتوں کے درد سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی یوسف اظہر۔ ایک نور کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، بھولا ہوا ہر غم ہے، داتا تیری نگری میں بھولا ہوا ہر غم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، اور ہوتا ہے یہاں کے سر اونچا غریبوں کا، ہوتا ہے یہاں کے سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے، داتا تیری نگری میں اور شاہوں کا سر خم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور، جو رونق پہ ہم ہے، داتا تیری نگری میں جو رونق پہ ہم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری